السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن گھروں سے برکت اور رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کام نہ کرے ہمیشہ کے لیے غربت آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتی ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتا پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھر کی عورتوں، ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہماری رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر آپ کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔